اللہ کو بہت پسند ہے جب انسان ہزار گناہوں کے بعد بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی سے ہی لیکن اس سے معافی مانگتا ہے، کچی ہی سے ہی لیکن اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی اور کچی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے بڑے ہو کر یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ باپ کی لگائی گئی پابندیاں ہمارے بھلے کے لیے تھیں، ویسے ہی مرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رب کی لگائی گئی پابندیاں بھی ہمارے فائدے کے لیے تھیں۔ جان لو کہ یہ مشکل وقت تمہاری آزمائش ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جسے تم نے ساری شدت سے چاہا ہے۔ صبر اور توکل کے ساتھ اس آزمائش کا سامنا کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ تمہارے قریب ہوتا ہے، تمہاری ہر حالت سے واقف ہوتا ہے۔ بس تمہیں اس پر یقین رکھنا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا اور تمہیں کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، پھر اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی۔ تب تمہارے آنسو اور تمہارا تڑپنا خوشیوں میں یوں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے اور تمہارا دل شکر سے بھر جائے گا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور اللہ پر توکل رکھو، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعویداروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو ساتھ صبر کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جلد ہی تمہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت نظر آئے گی اور دل سکون سے بھر جائے گا۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طلب تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں صرف رب پر یقین رکھنا ہے اور قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہی یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا اور اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ جو آپ کے 99 اچھے کاموں کو بھول کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کے 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک اچھے کام کی قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔
جو سکون تمہیں کہیں نہیں مل رہا وہ ایک بار تہجد میں مانگ کر دیکھو۔ جو دعائیں اب تک قبول نہیں ہوئیں انہیں تہجد کے وقت رو رو کر اللہ کے سامنے پیش کرو۔ وہ وقت جب ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کی باتیں سننے کو منتظر ہوتا ہے۔ بس اس وقت اپنی جھولی پھیلاؤ اور اس سے تب تک مانگتے رہو جب تک تمہارے دل کو سکون اور راحت نہ مل سکے۔